مجھے ان کی محبت سے انکار نہیں، یہ سب میرے لیے اتنے ہی اہم ہے جتنے یہ آپ کے لیے ہیں، مگر ان کے لیے آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی جیسے آپ ان کے لیے میرے ساتھ کرتے ہیں۔ نہ جانے کہ اس سنگ دل آدمی کو صفائی دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، مگر وہ اس کی طرف مخ موڑے شاید اب باہر جا رہا تھا۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، میں نے بس اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھا تھا، مگر آپ نہ کچھ سمجھنے کو تیار ہیں اور نہ ہی میری بات ماننا چاہتی ہیں۔ انفیکٹ آپ نے تو سرے سے ہی میری ذات کی نفی کر دی ہے۔ آپ کے لیے آپ کا بچہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو سب برے لگ رہے ہیں، میرے بھائی بھی اور میں بھی۔ بہرحال آپ کی مرضی، میں تو ویسے بھی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے اپنے بچے کی وجہ سے آپ بہت بے دردی سے ٹھکرا چکی ہیں، مگر اس بچے کی وجہ سے میرے بھائیوں کی اہمیت میں ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہیے، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ وہ جزا کی طرف پشت کے بول رہا تھا اور اپنی بات مکمل کر کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس بار بھی اس نے پیچھے مڑ کر جزا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کی آنکھیں اس کی باتیں سن کر دوبارہ برسنے لگی تھی۔ محشم، کیا اس بچے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ اس نے اپنی برستی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ابھی نہ ہی اس کی پیدائش کے بعد۔ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہوگا کیونکہ یہ مرضی کے بنا صرف آپ کی ضد پر اس دنیا میں آ رہا ہے۔ میں پہلے ہی سے لا تعلقی کا واضح اظہار کر چکا ہوں، اس لیے مجھ سے دوبارہ پوچھنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ سر میری سے بولتا ہوا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے باہر چلا گیا تھا اور پیچھے بیٹھی جزا ایک بار پھر اس کے رویے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یوسف زارا اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ چکا تھا کیونکہ اسے اب نیکسٹ ڈے سے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے آمنہ بیگم کے گھر کال کر کے اب ملازمہ کو بھی بلا لیا تھا کیونکہ ننھے مہمش اور محشم کو اکیلے سنبھالنا زارا کے بس کی بات نہیں تھی۔ جاب جوائننگ کے بعد سے ہی یوسف کی وہی روٹین لائف شروع ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم اور افشا بیگم کلثوم کی غیر موجودگی میں روز زارا کے پاس سے چلی آتی تھی۔ زارا کا چلا بھی کچھ دنوں میں پورا ہونے ہی والا تھا۔ کلثوم کی اکثر بیشتر کال آتی رہتی تھی۔ وہ رینا اور ہنری کے ساتھ جلد ہی پاکستان آنے والی تھی۔ زارا نے انہیں اپنے دوسرے بیٹی کی پکس بھی میل کر دی تھی، جسے دیکھ کر انہوں نے کہا تھا، یہ تو ریسکیونگ یوسف کے دوسرے ایڈیشن میں ہے زارا، لگتا ہے ان سب کی یہ خاندانی ہم شکل سیریز ہمیشہ ایسے ہی چلے گی، پہلے ریسکیونگ روبن اور اب یوسف، محشم اور مہمش۔ زارا ان کی بات سن کر خود بھی مسکرا دی تھی اور آمنہ بھی بھاوچ کی بات سن کر ہنس پڑی تھی کیونکہ وہ بھی اپنے بھائیوں کی ہم شکل تھی۔ پھر 2 مہینے اس تیزی سے بیتے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ رینا، ہنری اور کلثوم بھی پاکستان آ گئے تھے۔ یوسف ان دنوں بہت خوش تھا اور آمنہ بیگم کی پوری کوشش تھی کہ ان کی یہ بھتیجی اور ان کا شوہر بھی دین اسلام میں داخل ہو کر ایمان لے آئے کہ ایک بھتیجی تو اپنی بے راہ روی کا شکار ہو کر موت کو گلے لگا ہی چکی تھی، مگر وہ جو زندہ تھی اسے تو با ایمان زندگی اور کلمے والی موت نصیب ہو۔ تبھی تو وہ رینا کو اکثر اور بیشتر سمجھانے کا فریضہ انجام دیتی نظر آتی تھی۔ اور پھر یہ رینا اور ہنری کے سامنے ہی کی بات تھی کہ مہمش 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اچانک ایک دن زارا کی طرف سے ملنے والی تیسری خوشخبری نے سارے یوسف کو شوق تو باقی سب کو حیران کر دیا۔ خیریت ہے نا یوسف؟ کہیں بچے پیدا کرنے کا عالمی ریکارڈ بنانے کا ارادہ تو نہیں کر لیا تم نے؟ ہنری کو رینا سے زارا کی پریگننسی کا پتہ چل گیا تھا، اسی لیے اس دن اس نے یوسف کی جاب سے واپس آتے ہی شرارت سے اس کے کان میں کہا تھا۔ یوسف ہنری کی شرارتی انداز پر منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ بکواس مت کرو، میں بے حد پریشان ہوں۔ مہمش بہت چھوٹا ہے اور محشم ابھی اسکول کی جانے کے قابل ہو جائے گا، زارا کے لیے بہت مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یوسف نے ہنری سے کہا تھا، تو انسان کو جذباتی مظاہروں پر تو کنٹرول رکھنا چاہیے نا۔ ہنری پھر سے شرارتی انداز میں بولا اور یوسف بنا کر اسے مارنے لپکا تھا۔ صرف ہنری ہی نہیں، یوسف اور زارا کو سب ہی ان دنوں چھیڑ رہے تھے۔ رینا، ہنری کے سوا ولید اور امریکہ سے علی کا بھی کالز پر اسے چھیڑتا رہتا تھا۔ ہنری نے علی کو بھی خوشخبری دے دی تھی۔
زارا کو پھر بھرا پورا زیادہ بچوں والا خاندان بہت پسند تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ تیسرے بچے کی بھی پلاننگ کر لیتی۔ اب اس کی ذرا سی بے احتیاطی اور لاپرواہی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ ان دونوں کو سخت بوکھلائی ہوئی تھی اور یوسف بھی بہت پریشان تھا۔ وہ دونوں مہمش کی وجہ سے بہت فکر مند تھے، وہ بھی چھوٹا تھا، اس لیے ان دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ انہیں اتنی جلدی یہ بچہ نہیں چاہیے۔ تبھی زارا نے بنا کسی کو بتایا اپارشن کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یوسف کی چھٹی کا دن تھا۔ زارا نے صبح یوسف کے ساتھ دونوں بچوں کو سارا کے ہاں بھجوا دیا تھا۔ بچوں کا ابراہیم ولا چھوڑ کر یوسف واپس آ گیا تھا کیونکہ ان کے ڈاکٹر کے ساتھ دن کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ کلثوم، رینا اور ہنری کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی۔ رینا نے زارا سے بھی چلنے کو کہا تھا، مگر وہ اپنی طبیعت اور بچوں کا بہانہ کر کے گھر پہ ہی رک گئی تھی۔ کلثوم بھی ان لوگوں کے ارادے سے یکسر انجان تھی، اس لیے یوسف اور زارا ان سب کی واپسی سے پہلے گھر آنا چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں فلیٹ کا باہری دروازہ کھول کر فلیٹ سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ اچانک آمنہ بیگم عین وقت پر دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں بری طرح بکھلا کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ کہیں جا رہے ہو تم لوگ؟ لگتا ہے میں غلط وقت پہ آ گئی۔ آمنہ بیگم کے ساتھ وہ دونوں ملازمائیں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں ڈھیروں فروٹس اور جوسز وغیرہ کے شاپر تھے جو زارا کے لیے لائی تھیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ اندر آئے نا پھپھو۔ زارا بے بسی سے یوسف کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ ہی اندر چلی آئی تھی اور یوسف بھی تعصب سے سر کھجاتا ہوا ان دونوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ویسے تم لوگ اس وقت؟ ابھی تو باہر خاصی گرمی ہو رہی ہے۔ آمنہ بیگم نے ان دونوں کا گھبرایا بوکھلایا ہوا انداز فوراً بھانپ لیا تھا، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اور خود جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر، شاپنگ، یہ دو الگ الگ جواب یوسف اور زارا کے منہ سے ایک ساتھ نکلے تھے، جس پہ آمنہ بیگم نے تعجب سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ پہلے دونوں ڈیسائیڈ کر لو کہ اصل میں مجھ سے کہاں کا بہانہ کرنا ہے۔ آمنہ بیگم نے آرام سے ان کا جھوٹ پکڑ لیا تھا، جس پہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ نہیں پھپھو، وہ بس ہمیں دونوں جگہ ہی جانا تھا تو اسی لیے کہہ رہے تھے، یوسف صفائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا تو پہلے ڈاکٹر کے ہاں جانا اور پھر شاپنگ پر جانا، اور بچے کہاں ہیں دونوں؟ آمنہ بیگم نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماما کے ساتھ شاپنگ پر گئے ہیں، یوسف پھر جلدی سے بولا تھا۔ میری ابھی کلثوم سے بات ہوئی ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ تم اور بچے گھر پر ہو۔ یوسف، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بو اتنی خطرناک اور بری ہوتی ہے کہ اس بو سے اس کے پاس موجود رحمت کا فرشتہ اسے چھوڑ کر اسے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ تمہیں مجھے نہیں بتانا تو مت بتاؤ، مگر جھوٹ مت بولو، آمنہ بیگم نے اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ سوری پھپھو، لیکن اگر سچ آپ کو بتا دے تو آپ ڈانٹیں گی تو نہیں؟ یوسف ان کی ڈانٹ کی وجہ سے انہیں بتانے پر متذبذب تھا۔ زارا اس دوران خاموشی سے کھڑی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جسے میں سن کر تمہیں ڈانٹوں گی؟ آمنہ بیگم نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ پھپھو، وہ نا، ہم دونوں زارا کے گائنی کے پاس جا رہے ہیں، یوسف نے جھجکتے ہوئے بتایا تھا۔ تو اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے میں کیوں ڈانٹوں گی؟ بلکہ آمنہ بیگم بولتے بولتے چونک کر اچانک چپ ہوئی تھی اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی، جو سر جھکائے ان کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، اور ان دونوں کے جھکے سر اور بوکھلائے انداز دیکھ کر وہ جو سمجھی تھی اسی کی تصدیق کے لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی۔ تم لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو یوسف؟ ادھر میری طرف دیکھو، کیوں جا رہی تھی تم ڈاکٹر کے پاس؟ آمنہ بیگم نے صحیح وقت پہ انہیں صحیح جگہ گھیرا تھا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھپھو، میں وہ ابارشن کے لیے جا رہی تھی، سارا نے پاس سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے بتا دیا تھا، اور یوسف زارا کے بولتے ہی سر پہ پیر رکھ کر اندر اپنے روم میں بھاگا تھا، جبکہ آمنہ بیگم اس کی بات سن کر شوق سے کھڑی اس کی صورت دیکھتی رہ گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ آمنہ بیگم شوق سے بولی تھی۔ پھپھو، بچے بہت چھوٹے ہیں، مہمش ابھی 3 ماہ کا ہے اور میشم ابھی 2 سال کا، مجھ سے ان کے دونوں کو سنبھالا نہیں جاتا، اور اب اس تیسرے بچے کو میں کیسے سنبھالوں گی؟ سارا جو توجہ پیش کی اسے سن کر آمنہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ زارا میری بچی، کیا اس چھوٹی سی وجہ کے لیے تم انسانی جان لینے کا گناہ کرو گی؟ تم جانتی ہو کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے؟ ایک ماں ہو کر تم اپنی ہی اولاد کو قتل کرنے کا جا رہی ہو، وہ بھی اس لیے کہ تم 2 بچوں کی موجودگی میں اپنے تیسرے بچے کو پالتے ہوئے پریشان ہو جاؤ گی۔ زارا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔
وہ اسے اپنے ساتھ لے کر دوبارہ صوفے پہ جا بیٹھی تھی۔ زارا بھی سر جھکا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ زارا، میرے پاس آنے والی عورتوں میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس اولاد کی نعمت سالوں سے موجود نہیں، ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہوئے جن کے شوہروں کی جیبیں خالی ہو گئی، دوائیں، علاج، معالجے کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے جن کی زبانیں تھک گئیں، سجدے کرتے ہوئے جن کی پیشانیاں گھس گئیں، مگر اب تک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں کیا۔ تم اللہ کے چنے ہوئے ان خاص لوگوں میں شامل ہو جسے بن مانگے اس نعمت سے نوازا گیا ہے۔ تم اور یوسف اس رب کی ناشکری کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس وقت بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ سکتی ہوں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو ایسی کنڈیشن میں سنبھالنا آسان نہیں ہے، مگر ذرا خود کی تھوڑی سی بے آرامی کے لیے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری مت کرو۔ دیکھو، میں نے ولید کے بعد دن رات اللہ سے دوسرے بچے کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں کی ہیں، مگر مجھے ولید کے بعد دوسری اولاد نہیں ملی۔ اس میں اللہ کی نہ جانے کون سی مصلحت پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تمہیں اتنے خوبصورت 2 بیٹوں سے نوازنے کے بعد تیسری بار ماں بنا کے رتبے پر فائز کر رہا ہے۔ اس میں میرے اللہ کی نہ جانے کون سی مصلحت پوشیدہ ہے؟ میری بچی، میری جان، ایسا مت کرو۔ تم دونوں میرے بچے اور مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہیں گناہ کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ آمنہ بیگم اپنی بات کہہ کے خاموش ہو گئی تھی، جبکہ ان کے سامنے شرمندہ سی بیٹھی زارا اب سر اٹھا کر پھپھو کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سوری پھپھو، میں واقعی اللہ کی ناشکری کر رہی تھی۔ مجھے اپنی ذرا سی پریشانی کی خاطر اپنے بچے کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں 2 پل کو بھول گئی تھی کہ اس گناہ کے بعد میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ زارا بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آمنہ بیگم نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری بچی، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اپنی شامی اور مہمش کے بعد اللہ نے تم پر اپنی خوشیوں کے در کھول دیے۔ کیا پتہ ہے بچہ بھی تمہاری طرح اتنا مبارک ثابت ہو کہ تم دونوں کی زندگیاں مزید خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ آمنہ بیگم نے زارا کی پیشانی چومتے کہا، اور کب اسے بیڈ روم کے دروازے سے جھانکتے یوسف نے بھی پھپھو کی باتوں پر گہری سانس بھرتے ہوئے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور کانوں کو پکڑ کر بے ساختہ اللہ سے معافی مانگی تھی کہ آج وہ اور زارا اپنی نادانی میں اللہ کی سخت ناراضگی مول لینے والے تھے۔ مہمش کھانے کے بعد دوبارہ اپنے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے سیدہ خالہ ہاتھ میں سوپ کا باؤل لے آ رہی تھی۔ جزا بھی بستر پر آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اٹھے اور یہ سوپ پی کر دوائی لے لیں، مزید شوق منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تو خوش ہو جانا چاہیے، آپ کی ضد پوری ہو رہی ہے۔ محشم بیڈ کے ایک سائڈ ٹیبل پر اپنا فون رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے سیدہ خالہ سوپ رکھ کر باہر جا چکی تھی۔ جزا نے اس کے طنز کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ محشم نے بیڈ پر اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر لیٹی جزا کو دیکھا تھا۔ اٹھ جائیں، یہ سوپ پی کر میڈیسن لے لیں، وہ ایک بار پھر بولا تھا۔ میری فکر مت کریں محشم، میں بہت سخت جان ہوں، اتنی سی بیماریاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ سو جائیں۔ وہ اس کی طرف سے کروٹ لیتے ہوئے بولی تھی اور اپنی سائڈ کا لیمپ بھی بند کر دیا تھا۔ آپ سے کہا نا کہ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے، سوپ پی کر دوائی لیں اور پھر سو جائیں، ورنہ پھر آپ کو لگے گا کہ میں آپ کے مقابلے میں اپنے بھائیوں کی زیادہ فکر کرتا ہوں اور آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ محشم کو اب بھی اس پر شدید غصہ تھا، اس لیے اپنی عادت کے برخلاف وہ کب سے جزا کو اس کا دل دکھانے والی باتیں کر رہا تھا، اس پر بات پر طنز کر رہا تھا، اور جزا کا دل تو اس وقت بالکل پکا پھوڑا بنا ہوا تھا جو ذرا سی ٹھیس سے بار بار بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں محشم کی باتوں پر بھر آئی تھیں، اس لیے اپنی جلتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ فیصلے پہ پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں وہ شام سے سوچ رہی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تذبذب کا شکار تھی، مگر محشم کا وہی سرد اور سپاٹ رویہ اسے وہ خطرناک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، پھر بنا کچھ کہے سوپ کا باؤل اٹھا کر اس میں چمچ ہلاتے ہوئے اس نے سوپ کا پہلا چمچہ لیا اور ایک لمحے کو چونک کر رکی تھی، ساتھ ہی گردن موڑ کر محشم کو دیکھنے کے بعد اس نے دھیرے دھیرے سوپ پینا شروع کیا تھا۔ آنسو نہ جانے کیوں بہہ رہے تھے۔ اس کے پاس بیٹھا محشم کنکھیوں سے اسے دیکھتا اپنے فون میں گم تھا، مگر اس کی تمام حسیات جزا کی طرف ہی لگی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو محشم کے دل کو سخت تکلیف دے رہے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، اس کا تمام درد سمیٹ لینا چاہتا تھا، مگر شام کو جزا کی باتوں پر اس کا غصہ بھی تاحال برقرار تھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کو منانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ بات اس کی ذات تک ہوتی تو وہ خاموش ہو جاتا۔ جزا وہ ہستی تھی جس پر محشم ابراہیم کا خون بھی معاف تھا،
لیکن شام کو جزا نے اس کے بچوں کے متعلق جو کہا تھا وہ میشم کے برداشت سے باہر تھا، تبھی وہ اس کے لیے اتنا سخت دل ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا۔ جزا نے دھیرے دھیرے بقیہ سوپ ختم کیا۔ سوپ پیتے اس نے سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے اپنی دوائیاں نکالی۔ یہ آئرن کیلشیم کی دوائیاں تھیں جو عموماً پریگننسی کے دوران ڈاکٹر پریگننٹ لیڈیز کو دیتے ہیں۔ جزا نے بھی انہی گولیوں میں سے رات میں لی جانے والی کیلشیم کی گولی لی اور اٹھ کر وضو کے ارادے سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے عشاء نہیں پڑھی تھی۔ اذان ہونے کے بعد بھی وہ یوں ہی بے حس و حرکت پڑی، خود سے لڑتے لڑتے نماز میں بھی تاخیر کی جا رہی تھی، مگر اب وہ فیصلہ اس نے کر لیا تھا۔ اس پر قائم رہنے کے لیے اسے اپنے رب سے حوصلہ مانگنا تھا۔ اسے رب کا ساتھ چاہیے تھا، جو بات سب کے ساتھ اسے زیادہ مضبوط اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا تھا، جو باقی سب کے ساتھ سے زیادہ مضبوط اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا تھا۔ وہ بلا کی جذباتی تھی، سب یہی کہتے تھے، اور میشم بھی اس بات سے 100% متفق تھا، جبکہ وہ بلا کی جذباتی لڑکی ہر بار ہی اس کی تمام تر زیادتیوں کے باوجود بھی اسے معاف کر دیتی تھی کہ اس کے دل میں میشم ابراہیم کے لیے ایسی ہی وسعت تھی۔ اس شخص کو جزا ولید نے ٹوٹ کر چاہا تھا اور بدلے میں اسے بھی میشم سے بے پناہ بے لوث محبت ملی تھی، مگر شام کو میشم نے اس کے جذبات کو بری طرح توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ وہ بکھر رہی تھی، مگر اس کے پاس کسی بھی اپنے کے سمیٹنے والے ہاتھ نہیں تھے۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس کی شخصیت کی دراڑوں کو بھرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب تو وہ اس سنگ دل ہمسفر کو بھی اپنا نہیں مان سکتی تھی، جس کے سہارے کی آس لے کر وہ اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ اس کا ذہن شام سے سوچوں کا سمندر بنا ہوا تھا، جس میں ڈوب کر ابھرنا اب اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، مگر اس بے حس شخص کے سامنے اسے سنبھل کر رہنا تھا کہ وہ اس کی سوچوں کو پٹ در پٹ پڑھنے کا ہنر بھی بخوبی جانتا تھا۔ تبھی اپنی تمام الجھی بکھری سوچوں کو یکجا کر کے وہ وضو کے بعد سیدھی کمرے میں آئی تھی اور جائے نماز نکال کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ بیڈ پہ بیٹھا میشم جو جزا کے شام کے رویے اور باتوں سے بے حد دل برداشتہ تھا، گھر واپسی کے بعد جزا کی الجھی بکھری حالت اور سوچی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بے چین و مضطرب ہو گیا تھا، مگر اس سے واضح لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے وہ باہر ڈنر کے لیے چلا گیا تھا، لیکن اس جذباتی سی جزا کی فکر میں ڈنر بھی نہیں کیا گیا تھا اس سے، اس لیے کھانے کے لیے 1-2 نوالے لینے کے بعد وہ سیدھا کچن میں جزا کے لیے سوپ بنانے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی جان سے پیاری بیوی کو جان بوجھ کر دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، جو جزا کی خوشیاں بننا چاہتا تھا اس کا غم نہیں، لیکن جزا اسے اپنے جذباتی پن کی وجہ سے سختی سے برتنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب بھی جزا کے باتھ روم جانے کے بعد سے وہ اپنے فون میں موجود اپنی اور اس کی پکس دیکھ رہا تھا۔ باس کے لیے کتنا مشکل تھا لڑکی سے بے نیازی و لاتعلقی برتنا، کتنا مشکل تھا اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا، کتنا مشکل تھا اسے یوں بکھری بکھری حالت میں روتے ہوئے دیکھنا، حالانکہ جس کنڈیشن میں وہ تھی اس وقت اسے خوش رہنے کی ضرورت تھی۔ میشم اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک بار پھر پل کے لیے خود پر بے تحاشا غصہ اور جزا پر ترس آیا تھا۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے بچے کی آمد کی خبر سن کر، مگر میشم نے ایک پل میں اس کی خوشی مٹی میں ملا دی۔ کیا ضرورت تھی اسے اچانک اس طرح ریئیکٹ کرنے کی؟ اپنا نظریہ وہ اسے بعد میں بھی سمجھا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جزا کو وہ پیار سے ٹیکل کرتا تو شاید وہ اس کی مجبوری دیکھ کر اپنی خوشی سے دستبردار ہو جاتی۔ وہ جزا کو اپنی ویک فائنینشیل پوزیشن بتانے کی بجائے سیدھا اور اصل بات اس کے سامنے رکھ دیتا کہ وہ ڈرتا تھا کہ اس کی اولاد اگر اس دنیا میں آ گئی تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا، وہ اپنے بچے کے سامنے انہیں ایسا پیار نہیں دے سکے گا جیسا وہ ان سے اب کرتا ہے۔ وہ یوسف کی جگہ لے کر اپنے بھائیوں کی زندگی میں یوسف ہی بننا چاہتا تھا۔ وہ جزا کو سب کچھ کلیئر کر کے سمجھاتا تو شاید وہ اس کا مسئلہ سمجھ کر اس کا ساتھ دیتی، مگر وہ بھی اپنی جذباتی جزا کے ساتھ شام کو اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے جزا پر ہاتھ تک اٹھا دیا تھا۔ میشم نے سخت غصے سے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ شادی والے دن جزا کے ساتھ کیا ہر وعدے کو وہ ایک بار پھر توڑ چکا تھا۔ جزا ٹھیک کہتی تھی، وہ وعدہ خلاف شخص تھا۔ جزا پر بہت سارے ستم توڑنے کے بعد جب وہ شروع سے سوچ رہا تھا تو اسے جزا سے زیادہ اپنی غلطی نظر آئی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے اپنی پریشانی کو زور سے مسلا تھا اور اپنے فون پر لگی جزا کے پک کو کھول کر دیکھتے ہوئے اپنے لب اسکرین پر اپنی
پر نظر آتے اس کے چہرے پر رکھ دیے تھے۔ اسی وقت جزا باتھ روم سے باہر آ گئی تھی۔ محشم نے جلدی سے فون گیلری بند کر کے ایک طرف رکھا تھا اور خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ جائے نماز بچھا کر خشوع و خصوص سے نماز پڑھنے شروع ہو گئی تھی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد اسے یہ چہرہ اپنی نظروں کے سامنے آخری بار نظر آ رہا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کل اسے وہ چہرہ ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں دکھے گا۔ ہاں، جزا ولیدہ محشم ابراہیم کی زندگی سے اس طرح رخصت ہونے والی تھی جس طرح وہ اچانک اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے خواب نگر کے باہر رکی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا تھا۔ وہ تھکا ہارا ڈیوٹی سے واپس گھر لوٹا تھا مگر اس کے تن پر اس وقت اپنی وردی کے بجائے سفید شرٹ، بلیک کوٹ اور بلیو جینز موجود تھی۔ وہ خواب نگر کا اندرونی دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ہال میں بیٹھی ہستیوں کو دیکھ کر اپنی جگہ شوق رہ گیا تھا۔ قدم چوکھٹ پر ہی جم گئے تھے۔ السلام علیکم، آپ لوگ یہاں؟ وہ ہکلا کے بولتا ہوا ٹرانس کسی کیفیت میں دھیرے دھیرے چلتا اندر چلا آیا تھا۔ شامی، تم نے میرا مان توڑ دیا۔ یہ دھیمی لرزتی آواز اس کی ماں کی تھی۔ وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ مما کے پاس بیٹھے ڈیڈ تو اس نے ایک نظر بھی ان پر نہیں ڈالی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ میری بیٹی کے قابل نہیں ہے، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھیے اس کے ساتھ میری جزا کتنی دکھی ہے۔ ہمیشہ اپنی بیٹی کو میں نے پھولوں کی طرح سینت کر رکھا، کبھی اس کی آنکھ کو ذرا سا بھی نم نہیں ہونے دیا، مگر یہ شخص میری جزا کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ دیکھ لیں آپ۔ جزا کے پاپا نے ہال کے مرکزی اور دائیں ہاتھ والے صوفے کے بیچ فرش پہ بیٹھی جزا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھے زارا، یوسف اور سرفراز صاحب کی وجہ سے وہ جزا کو دیکھ نہیں پایا تھا، مگر جزا کے پاپا کے اشارہ کرتے اس کی نظر جزا پہ پڑی تھی۔ وہ دونوں گھٹنے موڑے فرش پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ جزا مت رو، میں شرمندہ ہوں تم سے جزا۔ محشم نے جزا کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا مگر تبھی یوسف اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ ڈیڈ، دیکھیں میری جزا رو رہی ہے، مجھے اس کے پاس جانے دے پلیز۔ وہ سخت بے چین ہوا تھا، کسی بھی طرح جزا کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، مگر یوسف نے اس کے کندھے تھام کر اسے اپنے آگے بڑھنے سے روک لیا تھا۔ تم اس بچی کے قابل نہیں ہو، تم نے میری تربیت تک کو شرمندہ کر دیا محشم یوسف ابراہیم۔ میری زارا کی دی ہوئی سیکھ کو تم بھول گئے۔ بابا نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم ہی جزا کا آخری سہارا ہو، اس کا سائبان ہو، مگر تم سہارا نہیں ہو، تم اس کا سائبان بننے کے بجائے اس کے لیے تپتی دھوپ بن گئے ہو۔ تم نے اس بچی کو بے سائبان، بے سہارا کر دیا۔ یوسف نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ باپ کے چہرے پر سجے پتھریلے تاثرات اور آنکھوں میں پھیلی سرد مہری نے محشم کو ساکت کر دیا تھا۔ بابا، آپ جزا کو اس سے دور لے جائیں، ہمیشہ کے لیے اسے محشم ابراہیم سے دور کر دیں۔ یہ الفاظ اس کے باپ یوسف ابراہیم نے اس لیے کہے تھے اس کے لیے کہے تھے، جنہیں سنتے ہی محشم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ نہیں 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 ڈیڈ، میں جزا کے بنا نہیں رہ سکتا، مجھ سے جزا کو مت چھینے۔ وہ باپ کو آگے سے ہٹانے کی کوشش کرتا جزا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، مگر یوسف کسی آئینی چٹان کی طرح اس کے آگے ڈٹا ہوا تھا۔ میں تمہارے بچپن سے ہی تمہارے عشق میں مبتلا تھی شامی، میں نے اپنی بیٹی بنا کسی ہچکچاہٹ کے تمہیں سونپ دی، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے میری بیٹی کو بہت بڑا دکھ دیا ہے شامی۔ تم باپ ہو کر اپنی اولاد سے منکر ہو گئے، تم نے میری بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا۔ میری جزا بہت پریشان ہے، اکیلی ہے، اس کے ساتھ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ آواز اس کی خالہ کی تھی جو بائیں صوفے پر سر جھکائے اپنی بہن کے پاس ہی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ باپ کو اپنے سامنے ڈٹے دیکھ کر پلٹ کر خالہ کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نہیں خالہ جان، میں نے جزا کو اکیلا نہیں چھوڑا، میں جزا کے بنا خود ادھورا ہوں، ناممکن ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے اپنی یہ ڈال جیسی جزا کتنی پسند ہے۔ خالہ جان، آپ کی بیٹی میری زندگی ہے، ڈیڈ کو کہے نا مجھ سے الگ مت کریں میری جزا کو، پلیز خالہ جان۔ ماما پلیز میری جزا کو مجھ سے مت چھینیں، وہ خالہ کے گھٹنوں پہ سرکتا ہوا نمناک لہجے میں بولا، مگر وہ دونوں خاموش بیٹھی تھی۔ بابا، آپ جزا کو خواب نگر سے لے جائیں، محشم کی زندگی سے الگ کر دیں۔ محشم اور جزا کو الگ کر دیں بابا، یہ دونوں اب ساتھ نہیں رہیں گے۔ جزا محشم کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ یہ اس کے باپ یوسف اور خالو یعنی جزا کے پاپا کی آواز تھی۔ محشم نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر فوراً گردن گھماتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا۔ نانا جان جزا کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر جا رہے تھے اور اسی وقت وہ زور سے چیخا تھا، نانا جان، میری جزا مت لے کر جائیں جزا کو نانا جان، جزا مت لے کر جائیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں جزا۔ محشم لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ تبھی وہ عالم بے بسی میں زور زور سے چیخ رہا تھا،
مگر نانا جان جزا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اور دھیرے دھیرے محشم کے دل کی دھڑکنیں اور سانسیں بھی تھمتی جا رہی تھی۔ جزا مت جائیں، وہ ساکت آنکھوں سے خواب نہ کر کے خالی پڑے دروازے کو دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اللہ اکبر! فضا میں بلند ہوتی اذان کی صداؤں پر اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اندھیرے روم میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی جلتی آنکھوں کو چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رونے کے باعث شدید جلن ہو رہی تھی۔ مئی کے سرد موسم میں اب بھی لوگ بلینکٹ اوڑھے تھے، لیکن اس موسم میں بھی اس کا سارا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی آستینوں سے اپنے چہرے کو پونچھا تھا، پھر اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ اس پر کیسی عجیب سی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اس نے متعدد بار ماما کو خواب میں دیکھا تھا، مگر ڈیڈ کو اس نے پہلی بار خواب میں دیکھا تھا۔ وہ بھی اتنے بہرحم کہ وہ اس کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی محشم کو تو دور، اپنے کسی بھی بیٹے سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے سب بیٹوں کے لیے بہت مشفق اور مہربان باپ تھے، بچوں کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جانے والے۔ مگر محشم نے خواب میں انہیں خود سے اتنا بدظن دیکھا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی اس کے باپ کا دل پگھلا نہیں رہے تھے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے گردن موڑ کر اپنے پاس ہوئی جزا کو دیکھا، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا تھا۔ وہ اس کی طرف کروٹ لی اب اس وقت پرسکون سو رہی تھی۔ محشم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی اور نمناک نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے سانسوں کی طرح ضروری تھی۔ وہ اس کے بنا اب تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس خواب نے محشم کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ لیا تھا۔ اس کی جزا اس سے کبھی دور نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ چاہے اسے کتنا ہی لڑ لیتا، اسے ستا لیتا، تنگ کر لیتا، لیکن وہ خود سے دور ہونے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ محشم کا دل اس کے خوبصورت حسین جان سے پیارے چہرے کو دیکھتے ہوئے جیسے ڈوب کر پھر سے ابھرا تھا۔ ایک بار پھر اسے اپنا خواب یاد آیا تھا۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ سے اسے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو جا بجا دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا تھا۔ بہت برا ہوں میں، بہت برا، ہمیشہ آپ کا دل دکھانے کی وجہ بنتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ اس بچے کی وجہ سے بہت خوش ہیں، مگر میں نے آپ کی خوشی کو برباد کر دیا، بہت رلایا، بہت پریشان کیا۔ میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھیننے کا گناہ کرنے جا رہا تھا۔ معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں۔ صبح جب آپ اٹھیں گی تو میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے اپنے کہے لفظوں کی معافی مانگ لوں گا۔ اسے میں آپ سے نہ جانے کیا کیا کہہ گیا، جو سزا دیں گی قبول کر لوں گا۔ مجھ سے خوب سارا لڑیں گی، باتیں سنائیں گی، گلہ کریں گی، چپ چاپ سن لوں گا۔ سزا کے طور پر بات کرنا چھوڑ دیں گی تب بھی آپ سے شکایت نہیں کروں گا، مگر بس مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ میں آپ کے بنا نہیں جی سکوں گا جزا، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ وہ اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں قید کے زیر لب بڑبڑا رہا تھا، مگر وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ خراب طبیعت کی وجہ سے شاید اس کی نیند بہت گہری تھی، ورنہ وہ فجر کے وقت خود بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کو تکتے ہوئے بڑے ضبط کے باوجود بھی محشم کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ اس نے فوراً سیدھے ہوتے اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے اور جزا کے الجھے بکھرے سراپے پر بلینکٹ ڈالا تھا۔ وہ اب اسی طرح چاروں طرف ہاتھ پیر پھیلا کر بچوں کی طرح سوتی تھی۔ اس نے اپنے انداز ابھی تک نہیں بدلا تھا، مگر اس کی وجہ سے محشم نے اپنے سونے کا انداز ضرور بدل لیا تھا۔ وہ پورا بیڈ اس کے لیے چھوڑ کر خود ایک طرف ہو کر سونے لگا تھا۔ عموماً وہ اور جزا تہجد کے بعد سوتے نہیں تھے، مگر جزا اس کے بیچ ہونے والی بدل کلامی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے کترا رہے تھے۔ تبھی جزا بھی نماز پڑھ کر سونے لیٹ گئی تھی اور وہ بھی نماز کے بعد کچھ دیر تلاوت کر کے سونے لیٹ گیا تھا۔ جزا اس سے پہلے ہی بستر سنبھال چکی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال تکیے کے سوا بستر پر بھی پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے بال محشم کی کمزوری تھے، اس لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر جزا کے بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا اور اپنے ہاتھ کی مٹھی میں اس کے بالوں کو لے کر اس سے اٹھتی مہک کو سانسوں میں اتارا تھا۔ مگر تبھی جزا کے قسمت آنے پر اس نے جلدی سے اس کے بال تکیے پر ڈال دیے تھے اور پھر اسے دیکھتے ہی وہ نہ جانے کب سو گیا تھا۔ اس کی آنکھ اس بھیانک خواب سے کھلی تھی۔ یہ خواب اپنی تمام تر صفاقی سے اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا صبح فجر کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو کیا یہ خواب اس کی زندگی کو اس سے دور کرنے کا واضح اشارہ تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی اس کا ذہن پھر جیسے ہلنے لگا تھا۔ نہیں اللہ نہیں، میری جزا کو مجھ سے دور مت کرنا۔
محشم کے تڑپتے ہوئے دل نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی تھی۔ پھر وہ دوبارہ سے جزا کو دیکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اذان ہو چکی تھی اور اسے نماز پڑھنی تھی، اسی لیے وہ وضو کرنے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج نماز کے بعد اسے اپنے رب سے رو رو کر اپنی جزا کے ساتھ بھی مانگنا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر جزا موجود نہیں تھی، وہ اب تک سو رہی تھی۔ صبح اس نے فجر بھی قضا کر دی تھی، محشم نے بھی اسے جان بوجھ کر نہیں جگایا تھا۔ اب بھی وہ بنا اسے ڈسٹرب کے خاموشی سے تیار ہو کر ناشتہ کرنے چلا آیا تھا۔ بھائی بھابھی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اپنی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ رہا تھا جب یوسف نے اس کی جزا کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو رہی ہے، میں نے بھی جان بوجھ کر نہیں اٹھایا، ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں آج آف لینا چاہ رہا تھا مگر آئی جی سر کی کال آئی ہے، ایک کیس کے سلسلے میں انہوں نے مجھے ارجنٹ بلایا ہے۔ سیدہ خالہ، آپ جزا کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی نگرانی میں انہیں کھانا کھلا کر ٹائم پر میڈیسن دیجیے گا۔ محشم نے یوسف کو بتانے کے لیے ساتھ ہی ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھ دی۔ سیدہ خالہ کو بھی ہدایت کی تھی۔ سچ بھی یہی تھا کہ وہ آج اس کا دل بہت اداس اور مضطرب تھا کہ وہ جزا کو لمحہ بھر کے لیے بھی کہیں نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا تھا، مگر صبح ہی اس کے سینئر آفیسر کی کال آ گئی تھی، مجبوراً اسے جانا پڑ رہا تھا۔ مہمش، یوسف اور تینوں خرگوش رات کی بنسبت محشم کا جزا کے ساتھ فکر مندانہ انداز دیکھ کر خاصے مطمئن ہو گئے تھے۔ بھائی، ہم تینوں رک جائیں گے بھابھی کے پاس؟ بہو نے اجازت بڑی طلب نظروں سے محشم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بچے، تم لوگ جاؤ، میں جلدی واپسی کی کوشش کروں گا، مجھے نہ ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہے۔ محشم نے ان تینوں کو رکنے کے لیے منع کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شام کو جزا کو کسی اچھی سی گائنیکولوجسٹ کے پاس لے جائے گا، نہ جانے وہ خود کس ڈاکٹر کو دکھا کے آئی تھی کہ کل رات سے بے سود ہوئی پڑی تھی، بس سوئی جا رہی تھی، اسے اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ جزا کے متعلق سوچتے ہوئے اس نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم تینوں میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ تینوں خرگوشوں سے بولتا ہوا باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا، مگر دل ایک بار پھر جزا کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ تبھی وہ اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا ہوا بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ چلے نا۔ مہران محشم کے اٹھتے ہی خود ہی بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنے بیگ کا سٹیپ کندھے پر ترچھے رخ ڈالتے ہوئے باہر نکلنے لگا، لیکن محشم کو دوبارہ اندر جاتے دیکھ کے اس نے فوراً ٹوکا تھا۔ اپنے پیچھے مہران کی آواز سن کر محشم کے بیڈ روم کی طرف بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے واپس پلٹا اور تینوں بھائیوں کو ساتھ لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے یوسف اور مہمش بھی انسٹیٹیوٹ جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ سیدہ خالہ بھی ٹیبل سمیٹ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ محشم کو گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ تبھی وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بیڈ روم سے باہر نکلی تھی۔ ہاتھ میں چھوٹے پرس اور چادر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سیدہ خالہ شاید کچن میں تھی، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ باہر دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر باہر ہال میں لگی اس سنگ دل کی بڑی سی تصویر دیکھ کر اچانک اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ یہ محشم کی وہی تصویر تھی جو اس کے خواب نگر والے بیڈ روم میں لگی ہوئی تھی، اور اسی تصویر میں جزات نے اپنے خوبصورت ہمسفر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تصویر میں گھوڑے پر سوار پولو کھیلتا وہ خوبصورت ترین شخص اس کی زندگی تھا، اس شخص کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر اس بلا کے حسین انسان نے خود کو ٹوٹ کر چاہنے والی بیوی کو ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس سائر شخص کی خوبصورتی پر وہ عاشق تھی، اس کے عشق میں گرفتار تھی، تبھی اس کا ہر ستم اس نے خاموشی سے سہا تھا، مگر اس بار محشم ابراہیم نے اس پر ستم توڑا تھا، وہ جزا کی برداشت کے باہر کی بات تھی، اس لیے اس کی ممتا نے اس کے عشق پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ بہت مشکل تھا اس کے لیے محشم کے بنا جینا، اس سے دامن چھڑا کے چلے جانا، مگر اپنے بچے کے لیے وہ اذیت کے اس پل صراط کو پار کرنے پر مجبور تھی۔ اپنے بچے کے لیے اس شخص کی نفرت، لا تعلقی اور بے نیازی کو دیکھنا بھی اس کے طنز اور پھر اس کے طنز کے تیروں سے گھائل ہوتے خاموشی سے اسی کے ساتھ رہنا، یہ جزا سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا کبھی نہیں روئی تھی جتنا کل شام رو چکی تھی، اتنی کمزور نہیں پڑی تھی جتنی کل شام سے اب تک پڑ چکی تھی۔ اس نے کل والی زیادہ اذیت برداشت کی تھی اور اب تک کر رہی تھی۔ کل جو ہوا تھا اس نے جزا کے دل کو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ ان حالات میں محشم کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اپنی جلتی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک آخری الوداعی نظر اس ساحل پر ڈالتی ہوئی اس کی تصویر کو آنکھوں میں بسا کر گھر کی دہلیز کو پار کر گئی تھی۔ سب سے پہلے اس کا رخ پوسٹ آفس کی طرف تھا، وہاں سے ایک لیٹر اسے نانا جان کو پوسٹ کرنا تھا، اس کے بعد اسے سیدھا بس سٹاپ کی طرف جانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا، ہاں مگر اس نے سوچا تھا یہاں سے وہ سیدھی اسلام آباد جائے گی اور پھر وہاں کسی ویمن ہاسٹل میں نام بدل کر رہنے کے ساتھ اپنے لیے رہنے کا کوئی ایسا ٹھکانہ ڈھونڈے گی جہاں محشم کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسے پتا تھا
کہ اس کی غیر موجودگی میں میشم سب سے پہلے اسے پنڈی اور لاہور میں ہی ڈھونڈے گا۔ اسلام آباد میں اس کا کوئی بھی شناسہ نہیں تھا، وہاں کبھی بھی میشم کا دھیان نہیں جاتا، اس لیے اپنی رہائش کے لیے اسلام آباد کو چنا تھا، مگر اسے اس دوران میں تحمل، مزاجی، صبر اور حوصلے کے ساتھ ہر قدم اٹھانا تھا۔ دنیا بہت بری تھی اور وہ اکیلی تنہا لڑکی ذات، پھر اس کی یہ بلا کی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ اس نے رات کو نماز میں بھی اپنے رب سے اس کا ساتھ اور اس کی نگہبانی مانگی تھی۔ اپنی عزت کا محافظ اس نے اس رب کریم کی ذات کو بنایا تھا جو اس کا خالق تھا، اور بے شک وہی تھا جو ماں کے پیٹ میں زندگی کی نمک ملنے کے بعد قبر کے اندھیروں میں بھی اپنے بندوں کی حالت سے واقف تھا اور ان کی نگہبانی کرنے والا تھا۔ ابھی اسی اللہ کے ساتھ کا یقین دل میں لیے میشم کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ اس نے پہلے نانا جان کو لیٹر پوسٹ کروایا تھا۔ وہ کال یا میسج پر انہیں کچھ بھی بتانے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی کال سے وہ اسی وقت پریشان ہو کر میشم کو کال کھڑکا دیتے یا خود ہی اس کو لینے پہنچ جاتے۔ بات اتنی پھیل جاتی کہ جزا جو کچھ کل سے سوچی بیٹھی تھی اس پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نہ نانا جان پہ بوجھ بننے کے لیے ان کے پاس جائے گی اور نہ ہی میشم کو اپنے بارے میں پتہ لگنے دے گی۔ اسے اپنی زندگی اپنے حساب سے جینی تھی۔ ہاں، بس وہ نانا جان کو صحیح سچائی سے باخبر ضرور رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بہت سوچنے کے بعد یہ حل نکالا کہ اسے نانا جان کو خط کے ذریعے ساری بات بتا دینی چاہیے۔ پھر صبح میشم کے گھر سے جاتے ہی اس نے لیٹر اپنے جانے کی وجہ واضح لکھ دی تھی۔ اس طرح اسے یہ بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ جب تک نانا جان کو یہ لیٹر ملے گا وہ میشم کی زندگی اور اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکی ہوگی۔ اپنا فون بھی وہ اسی لیے گھر ہی چھوڑ گئی تھی کہ اس سے کسی کا بھی رابطہ نہ ہو سکے، حالانکہ اس کا دل بہت چاہ کے اپنے فون کو ساتھ لے جائے، کیونکہ اس میں اس سنگ دل شخص کی کتنی ڈھیروں پکس موجود تھی۔ اس سے دور رہ کے کم سے کم ان تصویروں میں ہی اسے دیکھ کر اپنے تڑپتے دل کو مچلتے دل کو سنبھال سکتی تھی، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی فون اپنے ساتھ نہیں لائی تھی، کیونکہ فون کے ذریعے اسے آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا تھا۔ تبھی وہ دل میں سوچ کر خالی ہاتھ گھر سے چلی آئی تھی۔ لیٹر پوسٹ کرنے کے بعد وہ سیدھی بس سٹاپ کی طرف چل پڑی تھی، جہاں سے اسے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ پوسٹ آفس سے بس سٹینڈ کا رستہ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ پیدل چلتی ہوئی اپنے رستے پہ جا رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے آواز دی تھی۔ اپنا نام سنتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ منہ پر چادر کی نقاب کر کے تیز تیز قدم چلنے لگی تھی۔ پیچھے سے ایک بار پھر سے اسے پکارا گیا، مگر وہ انسنی کیے مزید تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن اچانک کوئی دوڑتے قدموں سے بالکل اس کے سامنے آ کے رکا تھا۔ جزا نے فوراً اپنے قدموں کو بریک لگائے اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ہاتھ چادر کے نقاب سے پھسل کر پہلو میں آ گرا تھا۔ اس کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کی گہری کالی نگاہوں میں دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی حیرت کو فوراً بھانپ لیا تھا۔ جزا، کہاں جا رہی ہوں؟ آنے والے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جلدی چل یار، آگے ہی تیری وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ رات کو نکلنا تھا، مگر تیرے اچانک اٹھنے والے اس پیٹ درد اور مرور نے سارا کام خراب کر دیا۔ جلدی چل، ایک تو یہاں سے جاتے ہوئے صحیح نحوست ایک ساتھ نازل ہو رہی ہے۔ اچھے خاصے میشم بھائی کی بھیجی ہوئی گاڑی میں جا رہے تھے، مگر گاڑی بھی رستے میں خراب ہو گئی ہے، اب پیدل چلنا پڑ رہا ہے۔ ذہن کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر اس کے ساتھ چلتا ہوا اس کا دوست ذیشان مزید سست ہو گیا تھا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا، ایک تو کام کر کے کیب ہائر کر لے، ورنہ میں سردی اور کمزوری کی وجہ سے یہیں گر کے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ذیشان بولتے ہوئے وہیں روڈ پہ بیٹھنے لگا تھا۔ ابھی کیا کر رہا ہے؟ اٹھ شجاع، ایک کام کرتے ہیں، میشم بھائی کو کال کرتے ہیں کہ ہم ٹرین کی بجائے گاڑی سے جا رہے ہیں، اس کی حالت خراب ہے، ٹرین کے انتظار میں رہے تو مزید مسئلہ ہو جائے گا۔ زین نے جیکٹ کی جیب سے اپنا فون نکالتے ہوئے کہا تھا۔ میشم انہیں رہا کرنے کے ساتھ ان کا سامان بھی انہیں رات میں ہی واپس کر گیا تھا۔ ان کے فون اور پرس بھی میشم کی ہی تحویل میں تھے، جنہیں میشم نے واپس لوٹا دیا تھا۔ پرس میں موجود ان کے ATM کارڈز اور پیسے سب کچھ ویسے کے ویسے ہی موجود تھے۔ وہ سب اچھے اور اونچے گھرانوں کے لڑکے تھے، انہیں میشم کے دیے کرائے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ ان کے خود کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود تھی کہ وہ پورے پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کار کی بجائے پلین اور ہیلی کاپٹرز تک کا کرایہ افورڈ کر سکتے تھے۔ یہ تو پھر مری سے لاہور کا سفر تھا۔ میشم کی ان کی ذات پر بہت سے احسانات تھے، ان کی بات کو وہ تو نہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ آتے وقت وہ صرف ایڈونچر کے لیے ٹرین سے آئے تھے، مگر اب ذیشان کی بگڑی حالت دیکھ کے وہ لوگ گاڑی سے لاہور واپس جانے کا پلان بنا چکے تھے۔ پھر ان سب کی میشم سے بات بھی ہو گئی تھی۔ ان سب کو بتانے کے بعد انہوں نے فون پہ ہی 5 لوگوں کے لیے ایک گرم ہیٹر والی آرام دہ اور بڑی گاڑی ہائر کر لی تھی۔ وہ پاس والے بس سٹاپ پہ جا رہے تھے۔ یہ بس سٹاپ
اس ایریا کا مشہور لینڈ مارک تھا، اس لیے کیب والے کو انہوں نے یہی کا ایڈریس دیا تھا اور خود بھی سٹاپ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ زین اپنے دوست ریحان کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ پھر وہ بس سے کچھ دوری پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک ان کے دائیں سائڈ پہ دوسری روڈ پر تیز چلتی ایک لڑکی پر زین کی نظر پڑی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ جزا تھی۔ وہ روڈ سے مڑ کر بس سٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ زین ایک لمحے کو شاکڈ ہو کر اپنی جگہ رکا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ریحان نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گیا؟ ریحان نے زین سے پوچھا تھا، مگر وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ جزا اکیلی اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ جزا، سنسان پڑی روڈ پر اس نے زور سے جزا کو آواز دی تھی۔ وہ ایک لمحے کو زین کی آواز سن کر چونکی تھی اور اس کے قدم کچھ سست پڑ گئے تھے، مگر پھر وہ مزید تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ زین حیرت سے اس کی پھرتی دیکھتا ہوا آگے اسے دوبارہ آواز دینے کے ساتھ بھاگتے قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا اور پھر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ جزا نے اپنے چہرے پر سے چادر سے نقاب کر لی تھی، مگر زین کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کے وہ بھی شاک رہ گئی تھی۔ ہاتھ چادر کے نقاب سے پھسل کر پہلو میں گر گیا تھا۔ اس کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ سامنے کھڑے زین نے اس کی کالی گہری نگاہوں میں دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی حیرت کو فوراً بھانپ لیا تھا۔ جزا، کہاں جا رہی ہو؟ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں، تم یہاں کا کیا کر رہے ہو؟ وہ بوکھلا کر بولتی دوبارہ سے آگے بڑھنے لگی تھی، مگر زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اچانک اسے روکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو زین، ہمت کیسے ہوئی تمہارے میں ہاتھ پکڑنے کی؟ یہ روڈ سنسان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے بدتمیزی کرو گے۔ میں اب وہ پہلے والی جزا نہیں ہوں، تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ جزا نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ جزا، مجھے غلط مت سمجھو، میں بس تمہیں روکنے کے لیے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا۔ جانتا ہوں کہ پہلے ہی بہت گری حرکت کر چکا ہوں میں تمہارے ساتھ، مگر اب تم میرے لیے بہت محترم ہو، قابل عزت ہو، محشم بھائی کی بیوی ہو، مجھے معاف کر دو۔ بس میں تمہیں یوں اکیلے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ زین کے پوچھنے پر جزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور پلٹ کر اسے اپنے رستے جانے لگی تھی۔ تبھی زین کے چاروں دوست بھی اس کے پاس چلے آئے تھے، لیکن زین پھر بھی جزا کے پیچھے دوڑتے ہوئے گیا تھا۔ جزا، رکو، پہلے بتاؤ کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ زین ایک بار پھر اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ زین، میں کہیں بھی جاؤں یہ تمہارا سردرد نہیں ہے، مجھے میری راہ جانے دو، تم اپنی راہ جاؤ۔ وہ سپاٹ لہجے میں زین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، تمہیں مجھے بتانا پڑے گا، یوں اکیلے تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ کیا محشم بھائی کو بتا کر نکلی ہو تم گھر سے؟ زین نے سوالیہ نظروں سے جزا کو دیکھا تھا اور جزا کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے اس کا جواب بھی مل چکا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے تم محشم بھائی کو بتا کر نہیں آئی ہو۔ مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو، ورنہ مجھے مجبوراً محشم بھائی کو کال کر کے سب بتانا پڑے گا۔ زین نے اپنے سامنے نظر جھکائے کھڑی جزا کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا۔ جزا نے محشم کا نام سنتے ہوئے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے منع کرنے لگی تھی۔ زین کے دوست بھی حیرت سے ساری بات سن رہے تھے۔ تم محشم سے کچھ مت کہنا زین، میں محشم کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے واپس جا رہی ہوں۔ میں خود نہیں جانتی میں کہاں جاؤں گی، مگر اب میں مزید محشم کی زندگی میں نہیں رہ سکتی، جزا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ مگر کیوں جزا، ایسا کیا ہوا تم نے انتہائی فیصلہ کر لیا؟ محشم بھائی کی زندگی سے تم کیوں دور جانا چاہتی ہو؟ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی تو تم لوگوں کے بارات ولیمے کا فنکشن تھا۔ محشم بھائی نے ہم سب کے لیے دونوں فنکشنز کا اتنا ڈھیر سارا کھانا بھی بھجوایا تھا، پھر وہ کب ہم سے ملنے آئے تھے تو کتنے خوش تھے۔ زین جزا کی باتیں سن کر حقیقتاً شاکڈ رہ گیا تھا، اور شوق تو اس کے چاروں دوست بھی تھے کہ محشم نے اپنی عزیزش جان بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے جرم میں زین سمیت ان سب کی کتنی خطرناک دھلائی کی تھی، اور اتنے وقت تک اپنے پاس قید رکھا۔ لیکن اب محشم کی وہی بیوی اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، تم اتنا جان لو کہ وجہ جو بھی ہو میری زندگی اور موت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تم مجھے محشم کے پاس واپس جانے پر مجبور کیا یا انہیں میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو میں اسی کو خودکشی کر لوں گی، یہ بات یاد رکھنا، اور میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جزا نے زین کے کھلے منہ اور حیرت سے تقریباً پھٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ نہیں جزا، یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ پلیز یہ مت کہو،
اوکے میں میشم بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اس بس سٹاپ سے تو اسلام آباد جانے والی بسیں ملتی ہیں نا؟ کیا تم اسلام آباد جا رہی ہو؟ مگر وہاں کس کے پاس جاؤ گی؟ وہاں ہمارا ہے ہی کون؟ زین نے نا سمجھی سے جزا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، مگر جزا نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تم ایک کام کرو، تم میرے ساتھ گھر چلو دادا جان کے پاس، وہ تمہارے اور میشم بھائی کے بیچ ہوئی نا اتفاقی کو دور کروا دیں گے۔ تمہیں میں اسلام آباد جیسے اجنبی جگہ پر یوں ہی اکیلے بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، زین نے قطعیت سے کہا تھا، مگر جزا اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ گھر چلوں؟ تمہیں یاد ہے وہ تم ہی تھے جس کی وجہ سے مجھے اس گھر سے نکالا گیا تھا۔ اب پھر میں اسی گھر میں جاؤں تاکہ تمہیں پھر سے موقع ملے؟ اور تم جزا کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی کیونکہ زین تیزی سے نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل روڈ پہ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو جزا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو نیچ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد تم مرتے دم تک نہ تو مجھے معاف کر سکتی ہو اور نہ ہی مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، مگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے 3 مہینوں میں دن رات اپنے رب سے اپنے اس گناہ کی رو رو کے معافی مانگی ہے، لیکن وہ بھی مجھے تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی۔ مجھے معاف کر دو جزا پلیز، زین نے ندامت سے چور نم لہجے میں کہتے ہوئے جزا کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے تھے، تبھی وہ بدل کر 2 قدم اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اٹھو جلدی سے، کیوں مجھے گنہگار کر رہے ہو؟ ایسے مت کرو زین پلیز۔ اچھا کھڑے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جزا کے کہتے ہی زین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھینکس جزا، تھینک یو سو مچ۔ جزا آج سے تم میری کزن ہی نہیں بہن بھی ہو، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے اور میری بھی کوئی بہن نہیں ہے، اس لحاظ سے تم میری بہن ہوئی، زین نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جزا کے معاف کرنے کے بعد اس کے دل پہ جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ جزا بھی اس کی بات سن کے مسکرا دی تھی۔ پھر زین کے فون پر کیب ڈرائیور کی کال آنے لگی تھی اور وہ ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا تھا۔ ڈرائیور آ گیا ہے، جزا تم میرے ساتھ لاہور چلو، زین نے کہا تھا، مگر جزا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے منع کر دیا تھا۔ مجھے لاہور نہیں جانا زین، میں اب سچ مچ میشم کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اپنی وجہ سے نانا جان کو پریشان کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں لاہور واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے اسلام آباد جانے کا سوچا ہے، وہاں کچھ دن میں کسی ہاسٹل میں گزار کر اپنے رہنے کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لوں گی۔ میں میشم کی پہنچ سے اتنی دور چلی جانا چاہتی ہوں کہ وہ میری گرد کو بھی نہ پا سکیں، جزا نے زین کو دیکھتے ہی قطعی لہجے میں کہا تھا، جو اس کے قطعی انداز کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ آپ کو اسلام آباد جانا ہے نا؟ آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد چلیں، آپ کے رہنے کا بھی انتظام ہو جائے گا بھابھی، کم از کم ہاسٹل جیسی غیر محفوظ جگہ پر ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے، زین کا دوست ریحان اچانک سے بولا تھا۔ جزا سمیت زین بھی اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا۔ ہاسٹل میں نہیں تو کہاں رہوں گی؟ میرا کوئی بھی نہیں ہے وہاں، جزا نے ریحان سے کہا تھا۔ میری سگی خالہ اسلام آباد میں رہتی ہیں، سالوں پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بیٹیاں تھیں، ان کی شادی ہو گئی، خالہ اب اپنے گھر پہ اکیلی ہوتی ہیں، گھر کے نیچے ان کی بوتیک ہے، وہ سارا دن اسی میں مصروف رہتی ہیں، جب تک چاہیں ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں، میں ان کو سارا مسئلہ بتا دوں گا، بھروسہ کریں بھابھی، آپ ہماری بہن ہیں، ہم پر یقین رکھیں اور ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد چلیں، گاڑی آ چکی ہے، ہم آپ کو ساتھ خیریت کے اسلام آباد خالہ کے گھر پہنچا دیں گے۔ میں نے میشم بھائی سے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی انہیں میری ضرورت پڑی تو مجھے یاد کر لیں، میں ان کے لیے اپنی جان بھی دینے سے نہیں ہچکچاؤں گا، آپ ان کی محبوب بیوی ہیں، ان کو جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ کے برے وقت میں اگر میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو یہ میشم بھائی کی ہی مدد ہوگی نا، اس برے وقت میں اگر آپ کی کسی کام آ سکا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، اللہ کرے آپ کے بیچ یہ لڑائی جھگڑا جلدی سے ختم ہو جائے، آپ دونوں دوبارہ سے ایک دوسرے سے مل جائیں، لیکن اس وقت میشم بھائی کی غیر موجودگی میں آپ کو ہم یوں ہی اکیلا کہیں بھی نہیں جانے دیں گے، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے چلیں ہمارے ساتھ اور خود کو اکیلا مت سمجھیں، آپ کے 5 بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ریحان کے الفاظ اور نظروں میں اس کے لیے اتنا احترام اور عزت تھی کہ جزا چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے سے انکار نہیں کر سکی تھی، وہ دھیرے دھیرے ان 5 کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ رینا اور ہنری 1 مہینہ یوسف کے پاس رہے تھے اور پھر واپس امریکہ چلے گئے تھے۔ سارا نے پھوپھو سے وعدہ کر لیا تھا کہ ابھی وہ نہ ہی آگے
کبھی وہ اس طرح کے گناہ کو کرنا تو دور اس کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں، اور ساتھ ہی اللہ سے معافی بھی مانگے گی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ وعدہ اسے کافی مہنگا پڑنے والا تھا۔ پچھلی 2 بار کے مقابلے میں اس بار کی پریگنینسی میں زارا کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے، جس نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا حد القدر خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار تو کلثوم بھی بچوں اور زارا کو احسن طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ چھوٹے سے مہمش کو ماں کی ضرورت محشم سے زیادہ تھی، مگر اس بار زارا کی طبیعت میں بہت زیادہ خراب تھی۔ ہر وقت الٹیاں جو اسے محشم کے وقت ہوتی تھی، انہوں نے اسے جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کھانے کو دیکھ کے اسے متلی ہونے لگتی، ہر دوسری کھانے سے آتی بو نے اس کا کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ کمزوری نکاہت کے سوا ہر وقت آنے والے چکروں سے بھی وہ بہت پریشان تھی۔ یوسف زارا کی طبیعت کی وجہ سے سخت متوحش ہو رہا تھا۔ اچھی سے اچھی میڈیسن اور علاج کے باوجود بھی جو کی تو حالت تھی۔ اس کی گائنی نے زارا کو اتنی جلدی تیسرے بچے کی پلاننگ کرنے پر کافی باتیں بھی سنائی تھی اور اسے اس حمل کو ضائع کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر زارا نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ زارا کے گھر کی پوری ذمہ داری ان دنوں کلثوم اور فلیٹ پر کام کرنے والی لڑکی سائمہ پر تھی۔ زارا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس کا ننھا سا 3 ماہ کا بیٹا بری طرح نظر انداز ہو رہا تھا۔ محشم کو تو پھر بھی کھلونوں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بزی کر کے سارا دن سنبھالنا آسان تھا۔ یا اکثر سارا سمیت افشاں بیگم اور آمنہ بیگم سارا دن اسے اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ مہمش کو بھی زارا ہی فیڈ کرواتی تھی۔ پھر اپنی بگڑتی حالت کی وجہ سے زارا نے شدید مجبوری میں ننھے مہمش کو ڈبے کے دودھ پہ لگا دیا تھا، مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا، اوپر کا دودھ مہمش کو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہر طرح کے اچھے سے اچھے برانڈ بدل کر دیکھ لیے تھے، کبھی اسے موشن شروع ہو جاتے اور کبھی وہ دودھ بار بار الٹی کی صورت باہر نکال دیتا تھا۔ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ زارا اپنی طبیعت کے سوا بیٹی کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ نکاہت کی وجہ سے اسے مہمش کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ننھا مہمش بیماری اور ماں کی عدم توجہی کے باعث بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے مہمش کو خود ہی فیڈ کروانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے زارا کو صحت کے حوالے سے مزید مشکلات پیش آنے لگی تھی۔ ایسے میں یوسف نے زارا کو بہت منتوں اور تلوں سے بمشکل پراپر ڈائٹ پر راضی کیا تھا، کیونکہ یوں کھانا پینا چھوڑنا اس کے لیے بے حد نقصان دہ تھا، مگر اس دوران بھی صرف وہ وہی چیزیں کھاتی تھی جو اسے خوب مرغوب ہوتی تھی۔ یوسف بھی اس دوران جیسے سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ ان دنوں زارا کے ساتھ وہ بھی جیسے مکمل سفر کر رہا تھا۔ اس کی لائف روٹین بہت حد تک متاثر ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت زارا کی وجہ سے بے فکر مند رہتا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ جب تک گھر میں موجود ہوتا تو اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دونوں بچوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے تاکہ زارا کو آرام کرنے کا موقع مل سکے۔ اس نے مہمش کے لیے ایک نینی کا بھی انتظام کرنے کا سوچا تھا، مگر زارا نے اسے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو کسی نینی کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہ جانے اس کے بچے کا کیسے خیال رکھتی۔ آمنہ بیگم کے گھر سے آنے والی ملازمہ سائمہ بھی بھروسے مند تھی۔ اس کی ماں بھی آمنہ بیگم کے گھر سالوں سے کام کر رہی تھی، اس لیے زارا کو اپنے بیٹے کے لیے کسی انجان عورت کے مقابلے سائمہ پر زیادہ بھروسہ تھا۔ مگر سائمہ بھی اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ وہ 17 سال کی ایک الہر سی لڑکی تھی جو اپنی عمر کے مطابق مہوش کو حد القدر سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں چوک ہو ہی جاتی تھی۔ اکثر وہ مہوش کو نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی، کیونکہ آج کل اضافی پیسے کی وہ کھانا بنانے کا بھی کام کر رہی تھی، یا کبھی روتے ہوئے بچے کو اکیلا چھوڑ کر پڑوس کے فلیٹ میں کام کرنے والی لڑکی سے باتیں کرتی پائی جاتی تھی۔ کبھی مہوش کو 6 گھنٹے ایک ہی ڈائپر میں رہنے دیتی تھی۔ گیلی ہیوی ڈائپر میں چھوٹے سے بچہ جب بیزار ہو کر بلک کر رونے لگتا تب بھی وہ آ کر زارا کو تھما دیتی، پھر زارا ہی اسے چپ کرواتی اور اس کے رونے کی وجہ ڈھونڈتے ہوئے اس کے ڈائپر وغیرہ کو چیک کرتی اور اپنا سر تھام کے بیٹھ جاتی کہ بچے کا ہیوی ڈائپر اس کے رونے کی وجہ بنا ہوا تھا۔ سائمہ کی نااہلی کی وجہ سے بچے کی خطرناک ریش ہو جاتی تھی۔ پھر زارا ہی اپنی بگڑتی سنبھلتی طبیعت کے ساتھ مہمش کو اپنے پاس رکھتی۔ کلثوم محشم کو سنبھالے رہتی تھی۔ وہ اکثر دادی کے ساتھ آمنہ بیگم یا نانی کے گھر بھی چلا جاتا تھا۔ بہت مشکلوں کے بعد زارا نے ننھے مہمش کو عادت ڈال دی تھی کہ وہ دن میں زیادہ وقت سویا ہوا ہی رہتا تھا۔ بیچ میں بھلے وہ اٹھتا بھی تھا، مگر یہ دورانیہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا تھا۔ شام کی
قریب اس کی نیند تب کھلتی تھی جب یوسف بھی آفس سے آ جاتا تھا۔ یوسف کے آفس جانے کے بعد مہمش کو جیسے تیسے سنبھال لیتی تھی، مگر اس سے آفس سے آنے کے بعد کا سارا وقت یوسف بیٹے کو لیے رہتا تھا۔ زارا کے لیے وہ کے ساتھ وہ مہمش کا بھی دھیان رکھتا تھا۔ نمازوں کے وقت بھی چھوٹے سے بیبی پرام میں لیٹا ننھا مہمش باپ کی جائے نماز کے پاس ہی موجود رہتا تھا۔ زارا کے لیے کچن میں کچھ نہ کچھ پکاتے وقت بھی یوسف کا بیٹا اس کے کچن کے دروازے میں اپنے پرام پہ لیٹا رہتا تھا۔ اس دوران محشم بھی اپنے وزٹ سے واپس آ جاتا تو یوسف کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی تھی۔ زارا کے کھانے کے سوا اسے محشم کے لیے بھی اس کے فیوریٹ چپس، کیک، کوکیز یا چاکلیٹ کی فلنگ والے پین کیک بنانے پڑتے تھے۔ ہینری کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھی گئی یہ شوقیہ کوکنگ یوسف کے اب کام آ رہی تھی۔ پھر جیسے تیسے زارا کے ساتھ اس نے 4 مہینے کا وہ مشقت بھرا وقت گزارا تھا۔ 5ویں مہینے لگتے ہی زارا کی طبیعت میں سدھار آنے لگا تھا اور کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کی متلی کی کیفیت، الٹیاں اور چکر ختم ہو گئے تھے، مگر اب دھیرے دھیرے اس کے جسم پر سوجن آنے لگی تھی۔ پیروں کی سوجن جب باقی جسم کے مقابلے زیادہ تھی، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنا تھا جس کی وجہ سے اس کے کام رکتے، کیونکہ کھانا بنانے سے لے کر گھر کی صفائی کا کام ابھی تک سائمہ ہی کر رہی تھی، کیونکہ سوجن کے باعث زارا سے زیادہ دیر کچن میں کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ لیکن ہاں، زارا اب صرف اپنے مہمش کو ڈھنگ سے سنبھالنے لگی تھی۔ اس کی نگرانی میں گھر کا کام بھی احسن طریقے سے سمٹنے لگا تھا۔ یوسف نے بھی زارا کی طبیعت سنبھلنے میں جیسے سکھ کی سانس لی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں وہ اپنی روٹین سے بالکل ہٹ چکا تھا۔ اس دوران اسے بس ایک اطمینان میسر تھا کہ سال بھر پہلے اس کا ایک ایم فل اور اس سال مہمش کی پیدائش کے بعد اس کا حفظ مکمل ہو چکا تھا۔ مگر اب وہ زارا کی طرف سے مطمئن ہوا تھا تو اس نے اپنی پرانی روٹین دوبارہ اپنا لی تھی۔ وہ پابندی سے فجر کے بعد قرآن پڑھنے مولانا صاحب کے ہاں چکر لگانے لگا۔ جہاں کبھی مولانا صاحب تو کبھی یحییٰ یا پھر آمنہ بیگم اس کا ایک پارہ سنتی تھی۔ مولانا صاحب نے اسے بتایا تھا کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اگر پڑھنا چھوڑ دیا جائے تو بھول جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ روز قرآن مجید پڑھنے جاتا تھا۔ ہاں، بس واپسی پر اس نے جم جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے چھوٹے بیٹے کو بھی باپ کی طرح جلدی جاگنے کی عادت تھی اور یوسف کو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر پہنچنا ہوتا تھا۔ گھر جاتے ہی سب سے پہلے وہ بیڈ روم سے جاگتے ہوئے مہمش کو باہر لانے کا کام کرتا تھا، جو نہ صرف باپ کے آنے سے پہلے جاگ چکا ہوتا تھا بلکہ اپنے ننھے ہاتھ پیر چلا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کھیلنے میں مگن ہوتا تھا۔ روز اس کے پاس بکھری چیزوں میں سے اس کا ایک چھوٹا سا تکیا، ٹیڈی یا کوئی نہ کوئی سافٹ ٹوائے اس کے منہ میں ہوتا تھا۔ یوسف مسکراتے ہوئے اس کے پاس جاتا تھا اور اس چھوٹے سے ٹیڈی کو گود میں اٹھا کر چومتے ہوئے بنا زارا کی نیند کو خراب کیے بیٹے سمیت اس کا چھوٹا سا بیبی بیگ بھی باہر ہال میں ہی لے آتا تھا، جس میں مہمش کے کپڑوں کے سوا اس کی ضرورت کا سارا سامان موجود ہوتا تھا۔ وہ خود ہی بیٹے کا ڈائپر وغیرہ بدل کر اس کے کپڑے چینج کرتا اور پھر اپنے اس ننھے سے بیٹے کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو جاتا تھا۔ روز صبح کا یہ وقت جو اپنے چھوٹے شہزادے کے ساتھ خوب انجوائے کرتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا بڑا شہزادہ ماں کی طرح اپنے چھوٹے سے بیبی بیڈ پر محو خواب ہوتا تھا، جو کمرے میں ہی زارا اور یوسف کے بیڈ کے پاس پڑا ہوتا تھا۔ مہمش کی وجہ سے محشم بھی اپنے بیبی بیڈ پر سوتا تھا۔ محشم کو الگ اس کے چھوٹے سے بیڈ پہ سلانا یوسف اور زارا کے لیے کڑے لوہے کے چنے چبانے جیسا مشکل تھا، کیونکہ اس دوران اکثر مہمش کی آنکھ کھل جاتی تو زارا اور یوسف کی رات کالی ہونا لازمی تھا۔ اس لیے ان کے سونے کے بعد یوسف احتیاط سے اس کے بیڈ پر لیٹاتا تھا، لیکن جب وہ جاگ جاتا تھا تو اپنی موجودگی میں اپنے اس چھوٹے کو باپ کے پاس کم ہی ٹکنے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے یوسف صبح آفس جانے سے پہلے کا وقت اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس نے مہمش کو اسی کی زبان میں باتیں کر کر کے بے حد باتونی اور شرارتی کر دیا تھا۔ چھوٹا مہمش بھی جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا باپ کو پہچاننے لگا تھا، اسے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ یوسف کو دیکھتے ہی وہ زور زور سے منہ میں چیخنے والے انداز میں مختلف آوازیں نکال کر اپنے ہاتھ پیر تیز تیز چلاتا تھا اور دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے باپ کے پاس آنے کو مچل اٹھتا تھا۔ اس کے پیارے پیارے سے انداز پہ یوسف سو جان سے قربان ہوتے ہوئے جھٹ سے اپنے ننھے سے پیارے سے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کر اسے والہانہ انداز میں چومنے لگتا تھا، اسے ڈھیروں پیار کرتا تھا۔ یوسف کے اپنے دونوں بیٹوں میں جان بستی تھی، وہ ان دونوں سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے بالکل اسی کی کاپی تھے۔ ننھا مہمش وقت گزرنے کے ساتھ ہو اپنے بڑے بھائی اور باپ کی صورت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد حسین، گہری چاکلیٹ براؤن آنکھوں والا کیوٹ سا گڈا تھا، جو یوسف کو مہمش جیسا ہی عزیز تھا۔ اب تو زارا نے بھی یوسف سے یہ شکایت کرنی چھوڑ دی تھی کہ وہ محشم سے زیادہ مہمش سے اور
اور معمر سے کم پیار کرتا ہے۔ زارا کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد بھی یوسف کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بیوی پر کم سے کم کام کا بوجھ ڈالے، اس لیے وہ روزانہ زارا کے جاگنے سے پہلے خود ہی کلثوم کو ناشتہ بنا کر دے دیا کرتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے معمر کو بھی مختلف طرح کا بیبی فوڈ دینا شروع کر دیا تھا تاکہ ماں کے جاگنے پر پہلے ہی معمر کا ناشتہ بھی مکمل ہو جائے اور وہ زارا کو زیادہ پریشان نہ کرے۔ پھر زارا اور معمر کے اٹھنے تک یوسف اپنے ساتھ ساتھ بیوی اور بیٹے کے لیے ناشتہ بناتا تھا۔ ناشتہ بنانے کے دوران معمر کو بھی وہ کچن کے دروازے پر پہرے داری کے لیے بٹھائے رکھتا تھا، اس سے اسی کی زبان میں باتیں کرتا تھا۔ اس کا کام بھی مکمل ہو جاتا تھا اور معمر کا وقت بھی کتنا اچھا کرتا تھا۔ زارا اور معمر اٹھتے ہی فریش ہونے کے بعد جب بیڈ روم سے باہر آتے تو ٹیبل پر سجا سجایا ناشتہ ان کا منتظر ہوتا تھا۔ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد یوسف اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا۔ اندر جاتے ہی پہلے وہ معمر کو تیار کرتا اور پھر خود نہا کر تیار ہوتا۔ تب تک زارا ننھے معمر کو سنبھالے رہتی تھی، اسے یوسف کا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ جب تک وہ ناشتہ کر کے دوبارہ بیڈ روم میں آتی تھی دونوں باپ بیٹے اسے تیار ملتے تھے۔ تیار ہوتے ہی یوسف پیارے سے معمر کو ڈیرو پیار کرنے کے ساتھ زارا کی پیشانی چومتا ہوا بیڈ روم سے باہر جاتا اور ماں سے مل کر ان کی دعاؤں کے سائے تلے سب کو خدا حافظ کہتا گھر سے نکل جاتا تھا۔ اکثر معمر کو آمنہ بیگم یا اس کی نانی اماں نانا نانی کے گھر چھوڑنے کا فریضہ بھی وہی انجام دیا کرتا تھا۔ پھر گھر کے باقی کاموں کے لیے سائمہ چلی آتی تھی، جس سے صفائی ستھرائی اور کھانا پکوانے کی ذمہ داری کبھی کلثوم تو کبھی زارا خود انجام دے دیا کرتی تھی۔ شام کو آفس سے واپسی کے بعد بھی یوسف معمر کو سنبھالنے کے لیے شام کی چائے، رات کے کھانے کی ٹیبل سیٹ کرنے اور بعد میں برتن اٹھانے کے علاوہ رات کے برتن دھونے کا کام بھی خود ہی کر لیتا تھا اور معمر کو بھی زیادہ تر وہی سلا دیا کرتا تھا۔ معمر البتہ ماں سے ہی سوتا تھا۔ کبھی کبھی تو زارا ہی شرمندہ ہو کر یوسف کو ٹوک دیا کرتی تھی، یوسف مت اتنا کام کیا کرو، بلا وجہ مجھے شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ آپ کے ماما پاکستانی ساسوں کی طرح جابر و ظالم نہیں ہیں، ورنہ آپ کو جوروں کے غلام کا تمغہ ابھی تک مل چکا ہوتا۔ ہمارے ہاں بیوی کی خدمت کرنے والوں کو جوریوں کا غلام کہا جاتا ہے، زارا نے شرارت سے کہتے ہوئے اپنے پیروں کے سائڈ بیٹھے یوسف سے کہا تھا۔ بچوں کے سونے کے بعد ڈاکٹر کی صلاح کے مطابق وہ روزانہ زارا کے سوجے ہوئے پیروں میں گرم تیل کی مالش کرنے لگا تھا، جس سے زارا کو بہت سکون ملتا تھا، مگر ساتھ ہی ڈھیروں شرمندگی گھیر لیتی تھی کہ یوسف واقعی اس کی سوچ سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا ہے۔ کمان یار زارا، گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرنا سنت رسول ہے۔ اگر بیویوں کی فکر کرنے والے مرد جوروں کے غلام ہونے لگے تو پھر مجھے یہ سب بتاتے ہوئے پھوپھا جان بھی جوروں کے غلام ہوئے نا۔ وہ بھی تو پاکستانی ہیں۔ پھوپھا جان نے مجھے بتایا تھا کہ نبی کریم اماں عائشہ کے لیے خود آٹا گوندتے تھے، کیونکہ اماں عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، ان کے کپڑے دھوتے تھے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی نے اپنی بیوی کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر کے کام نہیں کرنے میں شرم محسوس نہیں کی تو ہم تو عام بندے ہیں۔ صفائی اصل بات پتہ ہے کیا ہے زارا؟ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ ایک برے لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کسی مخصوص معاشرے کے لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی کچھ اچھے لوگوں کو دیکھ کر آپ کسی معاشرے کو مکمل اچھائی کی سند دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں اکثر کچھ لوگ بیوی کی مدد یا اس کی فکر کرنے والوں کو جوروں کا غلام کہتے ہیں، تو یہاں سہیل فاروقی جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود اپنی بیوی کی مدد کی خاطر ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہتے ہیں، میری طرح بیوی کے سر میں تیل ڈال کر ان کی مالش بھی کرتے ہیں۔ اور میں کون سا یہ سب اب آپ کے لیے کر رہا ہوں؟ کہ یہ گھر، یہ بچے، میری ماں آپ ہی کی ذمہ داری ہیں، میرا ان کے لیے کوئی فرض نہیں ہے۔ آپ میری بیوی ہیں، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو آپ کی فکر کرنا، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ یوسف کا سیدھا سا جواب اس کی سلجھی ہوئی سوچوں کا عکاس تھا۔ یوسف اکثر ہی زارا کو اتنے خوبصورت اور نبے تلے انداز میں ایسے جواب دیا کرتا تھا کہ زارا خاموشی سے اپنی سلجھی ہوئی سوچ والے خوبصورت ہمسفر کو دیکھتی رہ جاتی تھی۔